اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد لڑکے کا جو آلہ تناسل ہے، نفس ہے، وہ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کو پھر لندن لے گئے۔ لندن میں انہوں نے اس کے سسر کے آلے سے کچھ حصہ کاٹ کے اس کو لگا دیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو نا، کیونکہ سب کا تو نہیں لگ سکتا نا، میچنگ دیکھنی پڑتی ہے نا۔ جیسے بلڈ دیتے ہو تو خون کو ملانا پڑتا ہے نا، خون قبول بھی کر، اے گروپ ہے، او گروپ ہے، کون سا گروپ ہے۔ اسی طرح جب آدمی کا بون میرو ہوتا ہے، جب ہڈیوں کا گودا بدلا جاتا ہے، وہ بھی ماں سوا بھائی کے کسی کا نہیں ہوتا اور لگ ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی ایسی بات نہیں میرے بھائی کو کسی، وہ حیران ہو گیا کیا کہ بھائی اب میرے نفس میں ایک حصہ سسر کا بھی ہو گیا، اس لڑکی کے باپ کا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کٹ گیا، اس کا نہیں رہا۔ اس لیے علماء کے مسئلے میں بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، کہ مثلا ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، اس پہ جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہے تو انسان کا ہاتھ۔ تو علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جز ہے، یہ کل نہیں ہے، اس پہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس میں بھی بحث ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ گیا، اب وہ ہاتھ چور کو واپس کر دیں یا نہ کریں، کیونکہ سزا تو ہے نا کاٹنا۔ اب یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ وہ تم اپنے پاس رکھ لو، آپ نے کاٹ دیا، سزا اس کو مل گئی۔ اچھا، اگر وہ ہاتھ ہم چور کو دے دیں تو آج کل تو پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے، 1 منٹ میں وہ جوڑ دیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا۔ تو اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ حضور کے زمانے میں ہاتھ کاٹا گیا تو اس کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈالا گیا۔ ایک تو خون بند کرنے کے لیے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ جب جل جائے نا، پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی، کٹے ہوئے میں تو ہو سکتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ اس کا نہیں ہے۔ میسور کے لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ سیدنا صدیق کے نام پہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ میسور جو ہے نا، وہیں سے تھے نا یہ ٹیپو سلطان، سرنگا پٹم اور میسور، اور یہ وہی علاقے تھے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا۔ میری والدہ فالج میں ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ کرسی پہ نماز پڑھتی ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، سپیکر کی آواز آتی ہے، ماشاءاللہ جب اپنے ملک میں جاؤ نا، ٹیلی ویژن کھول لیا کرو، اس پر بھی آواز آ جائے گی، پھر ٹیلی ویژن کو امام بنا دیا، خود مقتدی بن گئے۔ انا للہ و انا، جب صفے نہ ہوں، اتصال نہ ہو، نماز کیسے ہوتی آواز پہ؟ غار سول میں یا غار حرا میں صحابہ نے نفل نہیں پڑھے۔ ویسے آپ جاتے ہیں، اگر کسی نے پڑھ لی ہے کوئی بات نہیں ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ عمرہ کر کے زندہ آدمی کو بھی ثواب دے سکتے ہیں۔ معراج میں 90,000 کلام ہوا، یہ قصہ جھوٹا کسی نے بنایا ہے، کوئی 90,000 کلام نہیں ہوا، وہ تو مقام ادب تھا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پڑھیں 90,000 کلام، پھر 60,000 عام کے لیے، 30,000 خاص کے لیے، اور کچھ ایسا ہے جو اس کا کسی کو بتایا ہی نہیں۔ انا للہ۔ معراج خود ایک تحفہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد خواتین میں سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، یہ حضور کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا نا تو 7 منزلوں پر اس کو جمع کر دیا کہ قراتیں بھی 7، منزلیں بھی 7، تاکہ انسان اگر چاہے تو روزانہ ایک منزل پڑھ لے، مطلب پابندی ضروری نہیں، یہ آسانی کی، جیسے تم نے سپارے بنا دیے ہیں۔ اب یہ سپارے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے۔ میں نے عمرہ کیا، جدے میں آگے حلق کیا، دم پڑ گئی، کیونکہ حلق مکے میں ہی ہوتا ہے، سارا کام عمرے کا طواف ہو، صفا ہو، حلق ہو، مکے میں ہوتا ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ حج کا احرام باندھا، عرفات کیا، مزدلفہ کیا، کنکریاں ماری، رات کو مینا بھی نہیں ٹھہرا، کوئی بات نہیں۔ رات مینا میں ٹھہرنا سنت ہے، لیکن جگہ ہی نہ ہو تو کوئی کیا کرے۔ میری بیوی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، سجدہ کے اشارے سے سجدہ کرے۔ وضو کے بارے میں ہر وقت شک رہتا ہے، شک نہ کیا کرو، لا حول پڑھ لیا کرو۔
جاب کے نوکری کے لیے پریشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا۔ بالکل یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک جب آتے تھے صحابہ اٹھنے کی کوشش کرتے، حضور منع فرماتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ویسے اٹھنا جائز بھی ہے، لیکن یہ تعلیم تھی امت کے لیے۔ اٹھنا، حضور بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، حضرت جعفر کے لیے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن آداب یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بچے، کیونکہ اگلا تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر ثواب رحمت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اپنے ملک میں صرف ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہو، عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام کا 1.5 لاکھ بھی خرچ کرو اور ثواب بھی وہی ملے گی۔ لوگ بناتے ہیں، ویسے بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ کعبے پہ نظر پڑے تو رحمت ہوتی ہے، قرآن پہ نظر پڑے تو رحمت ہوتی ہے، والدین کے منہ پہ نظر پڑے تو رحمت ہوتی ہے۔ میری بیوی آپ کا درس سنتی ہے لیکن میری بات نہیں مانتی، اللہ ہدایت۔ تو بابا اس دور میں یہ فتنہ عام ہو گیا ہے، شریف لوگ بڑے پریشان ہیں، الجھے ہوئے۔ بس اس کا علاج بھی یہی ہے کہ دعا کیا کرو 2 رکعت پڑھ کے کہ اللہ گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو ہدایت دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ اور دوسرا علاج، اگر صحیح آپ محبت کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کو روزانہ 20 ریال کا کوئی ہدیہ لے کے دیا کرو، دیکھو محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تم بھی تو خالی خولی محبت کرتے ہو نا۔ جتنی دفعہ عمرہ کرو احرام دھونا کوئی ضروری نہیں۔ بریلوی جو دیوبندیوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک عالم نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی نے خواب آ کے سنایا تھا، حضور پاک کہا کہ میں نے حضرت تھانوی کو کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان پہ آپ کا نام آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی مبارک خواب ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارا پیر حضور کی سنت کا متبع اور غلام ہے۔ یہ تو خواب ہے، کوئی انہوں نے نہیں کہا تھا، تم کسے بنا لیتے ہو؟ دیوبندیوں نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ تم خواب میں دیکھتے ہو کوئی تمہیں جوتے مارا ہے لگتے؟ تم خواب میں دیکھو کسی لڑکی سے زنا کر رہے ہو تو تمہیں سزا ملے گی زنا کی؟ علماء پہ اعتراض کرنے کے لیے بڑی زبان ہے تمہاری۔ یہاں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، قرآن پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے۔ شرعی نکاح ہوا، چھوٹی تھی 6 سال کی، والد تنسیق کرا کے عدالت کے ذریعے دوسری جگہ شادی کر دی، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر کسی کا بچپن میں نکاح کر دیا جائے، مسئلہ سمجھ لیں، تو وہ لڑکی جب بالغ ہو نا فوراً انکار کر دے مجھے وہ نکاح قبول نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں خیار البلوغ، بالغ ہونے کا اختیار۔ حسنین بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حسین نام صحیح نہ ہو تو پھر یزید رکھ لو۔ عجیب بات، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حسین نام ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ تم حسین نہ رکھو، یزید رکھ لو یا شمر رکھ لو۔ اللہ کے بندے، حسین سے بھی کوئی نام زیادہ اچھا ہے، حضور نے خود نام رکھا، خود عقیقہ کیا، خود تحنیک کی۔ کلمہ طیبہ پر نبی کے نام کے ساتھ خاص تھا۔ کلمہ تو ہر نبی کا تھا، ابتدا یہی تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن حضور کا جب زمانہ آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میں نے عمرہ کیا، بال ایک سائیڈ سے کاٹے، کتنے؟ اگر ٹک لگایا ہے تب بڑھ گئی۔ اولاد نہیں ہے تو اللہ سے خود دعا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کافی دوست عمرے اور حج کے اور خراب ہو جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ جب آدمی کو یہاں سے ٹھکرا دیا جائے تو اس نے خراب ہی ہونا ہے نا۔ عمرہ اور حج مقبول ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ یمنیوں کو دیکھا ہے وہ ٹڈے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹڈے حلال ہیں۔ مکڑی جس کو کہتے ہیں نا، مکڑی یا ٹڈی دل، وہ حلال ہے۔ جمعہ کو مبارک کہنا صحیح، بالکل صحیح ہے، برکت والا دن ہے۔ حرم عورتیں حرم میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، فرض پڑھ سکتی ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟
آب زمزم احتراماً کھڑے ہو کے پینے کا کوئی حکم نہیں، حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے۔ ہمارے علاقے میں جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ قرآن شریف کو میت کے چاروں طرف پھراتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسلک کے دیوبند والے بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی جنت کے حقدار، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، تم کیوں جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر احرام کی چادریں ایک طرف سے سلی ہوئی ہوں کوئی حرج نہیں۔ الاول فالاول کا معنی ہے کہ پہلے پہلی سب پوری کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو جو تکلیف ہے اس کے لیے دم کیا کرتا ہوں، اللہ شفا دے دے۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد آ کے مجھے دم کر لیں، درس کے بعد کوئی منع نہیں، ہم تو خود قائل ہیں۔ عمرے کے بعد شوہر کے بال ایک سائیڈ سے کاٹے پھر دم پڑ گئی، عورت نے کاٹے دم تو نہیں پڑے گی لیکن ناجائز ہے، اس کو بھی بالوں کو اکٹھا کر کے لے جائے، جب انتہا ہو تو آخر میں ایک پور کے برابر، تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ چنیوٹ والے آپ کو سلام کہتے ہیں، بڑی مہربانی۔ چنیوٹ کے مقامی لوگ جو ہیں وہ قادیانیوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے، بہرحال آپ کوشش کریں، قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اور کافروں میں اور قادیانیوں میں فرق ہے۔ اور کافر جو ہے نا، دیکھو نا، ہندو ہے وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ ہے وہ کہتے ہیں میں سکھ ہوں، یہودی ہے وہ کہتے ہیں میں یہودی، یہ بدبخت کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس لیے ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔